نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناعم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوع حتى يعقل صدق الله العلي العظيم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص مرفوع القلم ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو سویا ہوا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا وہ لڑکا جو نابالغ ہو، تیسرا بے عقل شخص جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے۔ سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال اس کے اندر نہیں لکھے، یعنی ان کا جو نام اعمال ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، اگرچہ ان سے کوئی خطا وغیرہ بھی سرزد ہو جائے، اگرچہ ان سے کوئی گناہ وغیرہ بھی سرزد ہو جائے، وہ گناہ ان کی تقدیر میں نہیں لکھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں معافی دی جاتی ہے۔ ان میں ایک شخص تو وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سو رہا ہو، یعنی نیند کی حالت میں ہو، اب نیند کا غلبہ اس پر اتنا چھایا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی یا نماز نکل جائے، یا اسی طرح اس کا روزہ نکل جائے، یا اسی طرح اور اس سے کوئی خطا وغیرہ سرزد ہو جائے، تو اس صورت میں قلم اس سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ تو اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو حتی الامکان اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صبح بیدار ہونے کے لیے تیاری کر رکھے۔ جیسے کوئی شخص سفر پر جاتا ہے اور سفر سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے صبح 4 بجے یا 5 بجے کے ٹائم آپ مجھے اٹھا لینا، اسی طرح الارم وغیرہ جو موبائل کے اندر رکھا گیا ہے اس کے ذریعے اپنی تیاری کی کوشش کرے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے مقررہ وقت پر اس کی تیاری کر رکھے، اور اس کی سیٹنگ کر لے کہ وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ سکے تاکہ اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اس کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح رمضان کا جو روزہ ہے اس کی بھی اگر وہ اس طرح کوشش کرتا ہے، اپنے لیے وقت مقرر کرتا ہے یا کسی سے کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی، یعنی نماز اس سے رہ جاتی ہے، یا بالفرض اسی طرح کوئی فرض روزہ ہے جو اس سے رہ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قلم ایسے شخص سے اٹھا لیا گیا ہے جو نیند کی حالت کے اندر ہو اور نہ صبح بیدار نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے جو صبی یعنی بچہ ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ قلم اس کے اوپر نہیں اٹھتا، یعنی اس کی تقدیر کے اندر اس کا جو برا عمل ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے جو اعمال ہیں، چاہے اچھے اعمال ہیں چاہے برے اعمال ہیں، وہ اس کے تقدیر کے اندر قلم کے ذریعے سے لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی بلوغت تک وہ ان چیزوں سے بچا رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی وغیرہ طاری ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی جو عقل ہے وہ درست نہ رہے، جب تک اس کی عقل درست نہیں ہو جاتی، اس کی جو عقل ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتی، اس وقت سے لے کر درستگی تک اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جب اس کی عقل درست ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اور اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور مرگی کے دوران وہ ایسا کوئی عمل کر جاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ اس کے تقدیر میں یعنی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اس کے سیئات میں، اس کے گناہوں میں اسے نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، اس پر کوئی غدن کی طاری ہو گئی یا بے ہوشی طاری ہو گئی، تو وہ بے ہوشی کی صورت میں اگر اس سے کوئی ایسا غیر شرعی فعل سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ تو ان چیزوں سے یہ تین افراد ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہے، یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کے مسائل سے کسی کو دوچار ہونا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کیے ہوئے کاموں پر مواخذہ نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔